نظام بنایا کہ ہم اپنے دن رات کی محنتوں کو محفوظ بنائیں گے۔ کیسے محفوظ بنائیں گے؟ اپنے گھر کے ذریعے سے۔ اب گھر کے اندر ہر آدمی کو شریعت نے باہر کے قانونی دائروں سے آزاد کر دیا، جب تک کہ وہ باہر کو متاثر نہ کرے۔ گھر کے اندر وہ اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے اللہ کے تعلق اور اس کی پاسداری کی بنیاد پر اپنی خلوت کو، اپنے گھر کو وہ سچا بنائے گا، صحیح بنائے گا، بہترین بنائے گا۔ اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہاں گھر کے اندر اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کسی پولیس کا دباؤ، کسی اور طاقتور کا دباؤ۔ گھر کے اندر کسی پر کوئی اور دباؤ نہیں رکھ سکتا۔ قرآن حکیم یہ چاہتا ہے گھر میں بسنے والے سب لوگ وہ بغیر دباؤ کے، محض عقل و شعور کی بنیاد پر، اخلاقی اور روحانی قوتوں کی بنیاد پر وہ خود سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ہم ان کو علم دینا ہے، اخلاق سکھانے، رہنمائی دینی ہے، لیکن دباؤ نہیں ڈالنا۔ ایسا دباؤ کہ جس دباؤ کی وجہ سے وہ کام کریں باہر کا۔ اس لیے باہر کا دباؤ اس کو شریعت نے گھر کی چادر اور چار دیواری کے اندر ختم کر دیا۔ کوئی پولیس والا کسی کے گھر میں گھس کر اس کو وہاں ڈسٹرب کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مجرم کو پکڑا جائے، جو غلط کار ہے صرف اسی کو پکڑا جائے، اس کے ساتھ اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، یہ تو کسی قانون میں جائز نہیں ہے۔ جرم کوئی اور کرے اور پاداش میں اس کے خاندان کے باقی لوگوں کو بھی تنگ کیا جائے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ہر کام کرنے والا، ہر گناہ کرنے والا اپنے گناہ اور وبال کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک نے اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، اس میں ہماری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں، یہ بیٹا میرا ہے، میں اس کے ہر کام کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ ذمہ داری جو اٹھانی، جو یہ کرے گا میں ہر تاوان بھگتوں گا۔ اور میں بھائی یہ جاہلیت کا دور رخصت ہو گیا، یہ جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے کہ جو کچھ بیٹا کرے گا سارا کچھ باپ بھگتے گا، کہ جو کچھ باپ کرے گا سارا کچھ بیٹا بھگتے گا، جو ایک بھائی کرے گا دوسرا بھائی وہ ساری سزا بھگتے گا۔ پر میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام آ گیا۔ اب اسلام کا اصول کیا ہے؟ لا تکسب کل نفس الا علیہا، جس نے گناہ کیا ہے اس کا وبال اسی کے سر ہوگا۔ اب باپ نے غلط کام کیا، بیٹوں کے اس کو جرم میں نہیں پکڑا جا سکتا۔ بیوی نے غلط کام کیا، خاوند کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ خاوند نے غلط کام کیا، بیوی کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ جس نے جرم کیا سزا اسی کو ملنی چاہیے، یہ جو انصاف۔ اس لیے قرآن نے یہ اصول واضح کر دیے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک آدمی خود اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ اس لیے پہلا طریقہ کار وہ احتساب نفس کا ہے، جو ایمان کی بنیاد پر، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر، قیامت کے عقیدے کی بنیاد پر ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ذہن نشین کروایا جاتا ہے کہ ہر آدمی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس کی زندگی کے ہر دائرے میں اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہر ایک سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس لیے دنیا میں گھر کی زندگی کے اندر ہر ایک انسان کو تحفظ دیا گیا ہے، سلامتی دی گئی ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے جب ایک آدمی نے اپنا گھر بنا لیا، اب دوسرا اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، مداخلت نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں نئی ٹرم استعمال ہوئی، اس لیے دنیا کی قومیں آج ان دین کے بتائے ہوئے رہنما اصولوں کے حوالے سے ابھی بہت پیچھے ہیں۔ عرصے کے بعد جا کر انہیں یہ معلومات ہو، وہ اس زندگی کے ان مسائل کا شکار ہو کر انہیں اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ بہرحال تو فرمایا اب کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اور میں کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں اپنے گھر کے سوا بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی کا گھر، اس کے گھر میں کسی اور کی مداخلت، اس کی اجازت کے بغیر وہاں داخلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے خود براہ راست منع کر دیا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اور فرمایا اور وہاں کے رہنے والوں کو اجازت لو، اجازت لے کر پھر سلام کر کے داخل ہو۔ سلام کے بغیر اور اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، سلام اور اجازت کر کے داخل ہونا ہے، اجازت لے کر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معبود فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر گیا، وہ دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، اس کے دروازے کی درزوں سے بھی اندر نہ جھانکے۔ اب جو آدمی دیکھ لیتا ہے باہر کھڑے ہو کر اندر، تو آپ نے فرمایا گویا وہ اندر داخل ہو گیا۔ جس نے اندر نگاہ ڈالنی وہ اندر داخل ہو گیا۔ اور میں دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو، دروازہ کھلے تو تمہاری نگاہ ان کے اوپر، ان کے احوال پر، ان کے حالات پر نہ پڑے۔ گھر میں ایک آدمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس کا سکون اور اطمینان کسی صورت میں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل کسی سے سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے گھر کی حیثیت اور اس کی زندگی کے اندر نقص اور کمی پیدا ہو جائے۔ اور میں جس نے اندر دیکھ لیا وہ تو گویا اندر داخل ہو گیا، اس لیے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے گھر کو تحفظ دے دیا آداب کے اعتبار سے، معاشرتی آداب کے اعتبار سے، یہ آداب سکھائے۔ ایک صحابی کے گھر خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ چند صحابی اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہاں جا کر السلام علیکم کہا، آواز نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہا، ہو سکتا ہے گھر میں دور ہو، آواز نہ پہنچی ہو۔ پھر السلام علیکم کہا، پھر آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا، کوئی کھڑ کھڑ نہیں ہوئی۔ پھر تیسری دفعہ السلام علیکم کہا، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، کوئی حرکت نہ ہوئی، تو واپس جانے لگے۔ تو وہ صحابی جھٹ دروازہ کھول کر فوراً باہر نکل آئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔
آپ نے فرمایا ہم نے 3 دفعہ سلام کہا اور 3 دفعہ آپ کا جواب نہیں پایا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جواب تو دیا تھا، لیکن جواب ایسا دیا تھا، میں چاہتا تھا کہ سلام کی دعا ہے گھر والوں کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پر اے گھر والوں، اللہ کی طرف سے سلام، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر برکت ہو۔ اب یہ سلام یہاں جاؤ گھر والوں، تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا ہمارے لیے اور زیادہ ہوتی چلی جائے۔ میں زیادہ بار کے چکر میں خاموش رہا اور آہستہ سے جواب دیتا رہا، اس لیے صحابہ کرام نے شوق اور شغف بھی اپنا تھا، اپنی گھر کی زندگی کے حوالے سے، اپنے معاملات کے حوالے سے وہ اپنا ایک دینی اور اجتماعی ذہن رکھتے ہیں۔ اس دینی اور اجتماعی ذہن کی بنیاد پر وہ ہر عمل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں، اسی خاندانی نظام کی محبت میں استوار کیے ہوئے۔ اس لیے فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور اجازت لے کر بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ اس لیے گھر بنانا یہ شریعت کا حکم، اور گھر بسانا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اور گھر کو ترقی دینا، گھر کے معاملات، امور خانہ داری یہ سارے مل جل کر ادا کرتے ہیں۔ اب مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اس گھر کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، اور اس گھر سے متعلق اگر ان کے خادم پچھلے دور میں غلام خادم نوکر ہوتے وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ان سب کے حقوق، ان سب کی حیثیت، اب یہاں سے حقوق العباد کا ایک پورا تصور اسلام کا، اس کی پوری بلڈنگ، پورا محل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کی گھر کی اپنی حیثیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے آپ کو جنت جہنم ہر چیز کا مشاہدہ کروایا۔ اب جنت کا بھی مشاہدہ کیا تو جنت میں آپ کو مختلف چیزیں دیکھی، مختلف مرحلے، اور اپنے صحابہ کا، اپنی جماعت کا مقام بھی دیکھا۔ ہر ایک صحابی کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے اللہ کے یہاں، کیا مرتبہ ہے اس کا، اس کی دینی اور اجتماعی جدوجہد اور محنت کی بنیاد پر اس کا کیا مرتبہ۔ تو فرمایا جنت میں میں نے ایک بلڈنگ دیکھی، محل دیکھا، بڑا خوبصورت، دور سے خوبصورت چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو میں نے دل میں خیال کیا ہو نہ ہو یہ تو میرا ہی مال ہوگا، یہ میرا ہی مکان ہوگا، یہ میری بلڈنگ ہوگی۔ جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ یہ کس کا مکان ہے، یہ کس کا مقام ہے، یہ کس کا محل ہے؟ تو آپ نے جبرائیل امین نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ آپ کے ایک امتی، آپ کے ایک صحابی عمر بن الخطاب کا مقام ہے، یہ عمر بن الخطاب کا محل ہے، یہ ان کا مقام ہے، ان کی حیثیت کے مطابق اللہ نے ان کی محنتوں کے مطابق ان کو عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، عمر بن الخطاب اپنی آخرت کے مرحلوں کے اعتبار سے ان کا گھر سامنے آیا، ان کی ساری زندگی۔ اسی طرح ہر انسان کی ساری زندگی کا حاصل اس کی گھر کی شکل میں سامنے آتا ہے، جو دنیا میں کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا گھر اس کی محنتوں کا حامل ہوتا ہے، اس کے گھر میں اس کی ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ اپنی ساری محنتوں کو لا کر اپنے گھر میں محفوظ کرتا ہے، گھر میں اس کو جگہ دیتا ہے، گھر میں اس کو جمع کرتا ہے۔ تو گھر اس کی زندگی کی حفاظت بھی ہے، اس کی زندگی کا حصار بھی ہے، اس کی زندگی کا حاصل بھی ہے، وہ سب چیزوں کو وہاں ترتیب کے ساتھ رکھتا ہے کہ میں جب چاہوں اپنی زندگی کی کسی بنیادی چیز کو اپنی ضرورت کے مطابق میں اس کو استعمال میں لے آؤں۔ اس کے گھر میں زندگی کی بنیادی ضرورتیں
اس کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ سادہ گھر ہو اور دلوں میں محبت ہو، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہو۔ اب یہ بھی ہے، ضروری نہیں کہ ساز و سامان سے گھر بنتا ہے، گھر تو گھر والوں کے ذہنیت، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے آداب سے گھر بنتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بتایا عمر بن الخطاب کو، فرمایا میں نے تیرا مکان دیکھا تھا، تیری بلڈنگ دیکھی تھی، تیرا محل دیکھا تھا، تیرا قصر جنت میں دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں تیرے گھر کو اندر سے بھی جا کر دیکھوں، باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں تیرے گھر کے اندر تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھو جنت کے گھر کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر ان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو رہے۔ حضرت عمر نے یہ واقعہ سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں آپ پر بھی اپنی غیرت دکھاؤں گا۔ آپ کا گھر وہ تو ہمارا گھر تو آپ کا گھر ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قسم کے ان کے رشتے ہیں۔ سب سے بڑا رشتہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی رسول اللہ کے قبالہ عقد میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک اعتبار سے آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن اس سب کے باوجود گھر کی حیثیت کو واضح کیا رسول اللہ، ایک خاندان کی حیثیت کو واضح کیا، ان کے حقوق اور آداب کو متعین کیا اپنے اسوے سے۔ آج ہر گھر والے اپنے خاندانی نظام میں، اپنے گھریلو نظام میں یہ خاندانی زندگی کو، گھریلو زندگی کو تعمیر کرنا، اس کو اچھا بنانا، اس کا اسوہ بھول گئے۔ گھر میں کیسی زندگی بسر کرنی ہے، خانہ داری کیسے ہوگی، گھر کیسے چلے گا، خانہ آبادی کیسے ہوگی، گھر کیسے آباد ہوگا، اس کے بنیادی ممبر مرد اور عورت۔ اب مردوں کو باہر کی ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ باہر سے ساز و سامان ضرورتوں کے اعتبار سے لے کر آئیں گے، اور گھر کا اندرونی نظام یہ خواتین کے پاس ہے کہ وہ گھر کے اندرونی نظام کی تعمیر و ترقی میں پورا اور بھرپور کردار ادا کرے۔ اس لیے ہر معاشرہ، ہر سوسائٹی دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ اپنے ہوم فرنٹ کی بنیاد پر، وہ اپنے خاندانی اور گھریلو نظام کی ترقی اور کامیابی اور مضبوطی کی بنیاد پر وہ دنیا میں آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم سب سے پہلے ہمارے خاندانی نظام کو اور ہمارے گھریلو نظام کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور مضبوطی اس کی، یہ مضبوطی دباؤ کی بنیاد پر ہے، علم کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، مودت اور محبت کی بنیاد پر، ایک دوسرے کے احترام، حقوق کے احترام کی بنیاد پر۔ ہر ایک کی نفسیات کا بھی پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں بچنے والے لوگ، ان کے نفسیات کیا ہے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے پتہ ہوتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو یا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ اب گھر کی زندگی میں سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، خوشی بھی اور غم بھی ہے، انسان ان کے تعلقات میں مختلف مرحلے آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ فرمایا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم بات کرتی ہو تو تمہاری بات سے پتہ چل جاتا ہے آج تو مسئلہ گڑبڑ ہے، طبیعت میں گڑبڑ ہے، خرابی ہے کوئی، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب تم بات کرتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو اس وقت تکلم، گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے، تم کہتی ہو بلا رب محمد، کیوں نہیں، رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو اس وقت کہتی ہو بلا رب ابراہیم، رب ابراہیم کی قسم، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ معاملات گڑبڑ ہے، ان کو درست ہونا چاہیے۔ اس لیے اب گھریلو زندگی میں ہر ایک کو، بیوی کو پتہ ہو خاوند کا مزاج کیا ہے،
خاوند کو پتہ ہو بیوی کا مزاج کیا ہے، اور اس کے مزاج کا پتہ ان کی گفتگو سے بھی چلایا جا سکتا ہے، معاملات سے بھی چلایا جا سکتا ہے، تو گھریلو نظام کو چلانا، اس کو بسانا، اس میں محبت کا پہلو لے کر آنا، اس کو ضروری قرار دیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے، کیونکہ وہ جذباتی ہوتی، مردوں کو حکم دیا کہ تم نے زندگی کے معاملات کو کنٹرول رکھنا ہے، سنبھالنا تمہارا کام ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ چلنا ہے، تمہارے اندر عقل اور شعور ہونا چاہیے۔ ہاں، گھر کے اندر خواتین بھی کیسی ہیں جو گھر کی زندگی اور گھر کے آداب کے حوالے سے ان کے اندر شعور اور تربیت موجود ہے، کہ انہوں نے گھر کی زندگی کو، گھریلو معاملات کو وہ ایسے درجے میں اوپن نہیں کرنا جو گھر کی زندگی کے خاصہ ہے، خواص میں سے ہو۔ ہاں، گھر کی زندگی کے اندر انسانی زندگی کے پہلو ہیں، اخلاقی زندگی کے پہلو ہیں، علمی زندگی کے پہلو ہیں، اجتماعی زندگی کے پہلو ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے گھروں میں آنے والی خواتین کو اب جو بنیادی گھرانے ہیں دین کے، وہاں سے تربیت بھی ملتی ہے، تو انہوں نے وہاں دین کا مزاج رہنا گھریلو نظام میں، اور ان کو اس کے مطابقت پہ کام بھی کرنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں، کیونکہ ان کا گھر مسجد کے قریب، ان کے بھائی آئے، نماز کا وقت تھا، جلدی جلدی نماز وضو کیا، اور یہ جہاں اور وہ جہاں مسجد میں چلے گئے، ان کو روک لیا، فرمایا یہ کیسا وضو کیا جلدی جلدی، جلدی جلدی وضو تو صحیح نہیں ہے، آرام سے وضو کرو جس سے سارے اعضاء گیلے ہو جائیں۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اعضاء وضو میں سے جو وضو کے اعضاء وہ خشک رہ جاتے ہیں، ان پر لعنت و پھٹکار ہوتی ہے۔ اب ایک دفعہ ایک مانگنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو وصیت فرمایا ہمارے گھر سے کوئی مانگنے والا کبھی بغیر کچھ عطا کیے بغیر دیے بغیر اس کو کبھی رخصت نہ کرنا، بے نیل و مرام محمد الرسول اللہ کے گھر سے کوئی آدمی خالی ہاتھ کبھی نہ جائے۔ اب ایک عورت ضرورت مند آئی، آپ نے اپنی روٹی کو کچھ چیزیں دی گن کر، یہ اسے دے آؤ۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کے نام پر گن گن کر دے رہی ہو، تم اللہ کے نام پر گن گن کر دو گی تو اللہ بھی تمہارے لیے گن گن کر دے گا، اور تم بے حساب کتاب دو گی، بے شمار، جو کچھ آیا اٹھا کے دے دو اس کو، جو آیا ضرورت مند اس کے مقدر میں۔ اور پھر فرمایا کسی مسکین کا لحاظ رکھو، اللہ بھی مسکین کا لحاظ رکھتا ہے، غریب کا لحاظ رکھتا ہے، غریب کو ذلیل مت ہونے دو، مسکین کو اگر وہ تمہارے دروازے پر آئے اسے ذلت کے ماحول سے مت گزرنے دو۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ اللہ مجھے غریبوں والی مسکینوں والی زندگی عطا فرما، مجھے غریبوں والی اور مسکینوں والی موت عطا فرما، مجھے مسکینوں والی اور غریبوں والی اے اللہ زندگی نصیب فرما، حیات نصیب فرما، امیتنی مسکینا، اور موت بھی مسکینوں والی غربت غریبوں والی عطا فرما، واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو فرمایا کسی مسکین کو مت دھتکارنا اپنے گھر سے، اور فرمایا اور کچھ بھی نہیں، اتق النار ولو بشق تمرۃ، اور کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، کھجور کی سوکھی کھجور کا آدھا ٹکڑا ہے گھر میں، وہی ہے تو وہی لے کر اللہ کے نام پر ان کو خوش رکھو۔ تو گھر والوں کا کام کیا ہے؟ سب کو خوش رکھیں، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں، یہ تصور دیا۔ اب عورتوں کو سب سے زیادہ گھر پڑوس میں ہوتا ہے، دوسرے کے پڑوس میں اور گھر بھی۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسیوں کے تو حق ہیں، تو ایک طرف پڑوسی ہے، دوسری طرف پڑوسی ہے، پیچھے پڑوسی ہے، آگے پڑوسی ہے، تو کون سے پڑوسی کا حق پہلے ترجیح کس کو دیں گے؟ یہ کتنا اچھا سوال تھا۔ ایک گھر میں ہم رہتے ہیں، مسئلہ پیش آتا ہے ایمانی اور علمی بنیاد پر کس پڑوسی کا حق زیادہ ہے؟
تو آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، جی جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ پڑوسی زیادہ حقدار ہے، تم اس کے ساتھ پہل کرو، اس کو ترجیح دو۔ اب یہ اصول سمجھا دیا۔ اسی طرح گھر کی زندگی کے اندر بیٹھنے والے لوگوں کا کردار کیا بنتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے بیوی بچوں خاوند بیوی کے اعتبار سے، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے، راستہ گزرنے والوں کے حوالے سے بھی کردار بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے، کعبہ کا متولی شیبہ، انہوں نے غلاف کعبہ اتارا اور اتار کر پوچھا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا یہ مقدس چیز ہے، اس کو دفن کریں گے۔ کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائے تو یہ تو اس کی پاکی متاثر ہوگی، یہ کعبۃ اللہ کا غلاف۔ اس لیے ہم نے کنواں بنایا ہوا ہے، اس کنویں میں سارا غلاف کعبہ اتار کر وہاں ڈال دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ سمجھ گئے دینی مزاج تھا رسول اللہ کے گھر میں۔ تو اب یہ جس چیز کے بارے میں رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، اب اس کو عقیدت کی مزاج میں ڈھال کر اس کی تعظیم کا ایسا انداز اختیار کرنا جو شریعت کو مقصود ہی نہیں ہے، جو غلط بات ہوگی۔ اور میں ایسا مت کرنا، اور میں یہ غلاف کعبہ اور میں اس کے ٹکڑے کر کے کسی کو ہدیہ دے دو، کسی کو بیچ ڈالے، اس کی جو قیمت آئے وہ مسافروں پر اور غریبوں پر خرچ کرو، اسی کے بعد سے لوگوں کو غلاف کعبہ مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کی بنیاد پر کہ آج لوگوں کے گھروں میں کعبۃ اللہ کا غلاف بھی پڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر روحانی مسرت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ بھی ام المومنین کی رائے کی برکت ہے کہ انہوں نے اس پرانی رائے کو ختم کر دیا اور فرمایا اس کی قیمت کو غریبوں اور مسافروں پر خرچ کر دو۔ اب یہ قیمتی چیز ہے، بڑے بڑے لوگ بڑی مہنگی قیمت پر خرید کر لے کے جاتے اور وہ مال پھر غریبوں اور مسافروں پر خرچ کر دیا جاتا، زوار حرم پر۔ اب دیکھو گھر میں بیٹھنے والی خاتون، اس کا ذہن کتنا بلند، اس کا دماغ کتنا سوچتا ہے، اس کی عقل میں دینی ارتقاء کتنی زیادہ ہے، یہ رسول اللہ کی گھریلو تربیت کا نتیجہ۔ آج ہمارا گھر، اس کے اندر سے کیا تربیت ہم دیتے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔